بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ تو کوئی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور نہ ہی کوئی اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میری زندگی کا ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو بہت زیادہ میرے لیے دکھ کا باعث، اور جسے بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی یہ ہوا، اور اتنا بڑا رشتہ، ماں کا رشتہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، وہ میرے سے جدا ہو گیا۔ تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں میری مدر کی ڈیتھ کو، لیکن آج بھی مجھے یقین نہیں آتا، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت بھی اگر ہم لے لیں تو ہمیں وہ خوشی نہیں مل سکتی جو ماں باپ سے ملتی ہے۔ ان کے ساتھ اپنا دل ہلکا کر کے، کوئی تکلیف ہو تو ان سے شیئر کر کے جیسے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ان کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور میری ماما ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک تھیں، بہت ایکٹیو تھی ماشاءاللہ سے، اپنے سب کام، گھر کے کام خود کرتی تھیں۔ بس ایک دن وہ بھائی کے ساتھ بائک پہ جا رہی تھیں اور تھوڑا سا ان بیلنس ہوئی ہیں تو بائک سے گر گئیں اور ان کے دماغ پہ چوٹ آئی۔ آپریشن کیا گیا، دماغ کا آدھا حصہ کاٹ دیا گیا اور وہ کومے میں چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ہوش نہیں آیا، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا۔ اور میری بدقسمتی کہ میں یہاں پہ، میری مجبوریاں کہ میں نہیں جا سکی ان کے پاس، اور یہ میری زندگی کا ایسا پچھتاوا ہے جو ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا کہ میں آخری وقت میں اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ میں جب بھی کوئی صدقہ کرتی ہوں تو میں ضرور نیت کرتی ہوں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میری ماں کو دے انشاءاللہ۔ اور بیٹیوں کا تو ویسے بھی ماؤں کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، جب تک کہ پورے دن کی داستان نہ سنا دیں، کیا کھایا، کیا پیا، کیا کیا۔ اور میں بھی ایک ایک چیز اپنی مدر سے شیئر کرتی تھی، مما آج یہ کھایا، آج یہ پکایا، آج بچوں نے ایسے کیا، مما آج فلاں نے ایسے کہا، مجھے اتنا دکھ ہوا۔ اور اتنی دور بیٹھ کے اگر وہ ہمارے لیے کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اتنا بڑا جو وہ ہمیں گفٹ دعاؤں کی صورت میں دیتے ہیں نا، اس کا تو کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے۔ آج میرے لیے وہ دعاؤں والے ہاتھ نہیں ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتے تھے کہ مجھے ہر پریشانی سے اللہ بچائے، آج وہ دعائیں والے ہاتھ میرے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی شیئر کرنے کے لیے، ایک ایک بات مشورہ کرنے کے لیے۔ لیکن ماں ایسی نعمت ہے نا، خاص طور پر جن لڑکیاں اپنے ایک ایک بات شیئر کرتی ہیں، اپنے سسرال کی ہو یا اپنی کوئی زندگی کا پرسنل میٹر ہو، وہ سمجھ سکتی ہیں اس چیز کو کہ جب ماں نہیں ہوتی ہے نا تو پھر کیسے انسان اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے، کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو پھر بہت یاد آتی ہے۔ پھر میں کہتی ہوں مما آپ کدھر ہیں، مما آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، میں کس سے بتاؤں اپنی ساری باتیں، میں کس سے شیئر کروں۔ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اس دنیا میں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہر خوشی کے موقع پہ یاد آتے ہیں کہ کاش وہ یہاں ہوتے ہمارے پاس، ہم ان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کر سکتے۔ جب کوئی دکھ ملتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ کاش وہ ہوتے، ہم ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میری مدر کی ڈیتھ ویسے بھی ایک سڈن ڈیتھ تھی، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، اور یہ اس طرح کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس میں تو یقین نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں ان کے آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھی، اگر میں ان کے آخری وقت میں ان کے پاس ہوتی تو شاید تھوڑا سا مجھے دلاسا ہوتا کہ ہاں میں نے جو آخری سفر ہوتا ہے اس پہ میں اپنی ماں کے پاس تھی جانے سے پہلے، آخری سفر سے پہلے، لیکن بس نہیں جا سکی، شاید میرے نصیب میں نہیں تھا جانا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتی ہوں کہ یہ تو عارضی دنیا ہے،
لیکن وہ جو دنیا جو پرماننٹ ہے، جہاں سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ وہاں اکٹھا کرے جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہم سب کو۔ میں اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر سکی آخری وقت میں، لیکن اللہ کرے انشاءاللہ میری جنت میں ضرور میری ماں سے ملاقات ہو انشاءاللہ۔ میری مدر بس 25 سے 26 دن وینٹیلیٹر پہ ICU پہ زندہ رہی ہیں اور ہوش میں نہیں آئیں، کومے کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈاکٹرز نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ہوش میں آ جاتی تو شاید پیرالائزڈ ہو جاتی، اور شاید ایک اور ان کا میجر سرجری ہونی تھی ایک آپریٹ کے بعد بھی۔ لیکن میری مدر نے ہمیشہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو کسی کی محتاجی نہیں ملی۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں لیکن بالکل ہی بستر پہ پڑے ہوتے ہیں۔ میری ویڈیو بنانے کا بس مقصد یہی ہے کہ جن کے پیرنٹس زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور جو لوگ پردیس میں ہیں ان کے پیرنٹس ان سے دور ہیں تو ان کو چاہیے کہ بار بار ان سے جا کے ملیں، کبھی ان کو اپنے پاس بلائیں، اگر مستقل نہیں رہ سکتے تو بار بار ان سے ملیں، کبھی ان کو بلائیں، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اور جب تک وہ ICU میں وینٹیلیٹر پہ رہی ہیں اور ان کی ڈیتھ کے بعد بھی میں بہت تڑپتی تھی، ادھر کینیڈا میں بہت میری حالت خراب تھی، لیکن ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا مجھے دوبارہ سے واپس نارمل لے کے آنے کی طرف، اور وقت سب سے بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ سب غم جو ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ماں کا غم تو میں سمجھتی ہوں دنیا کا سب سے بڑا غم ہے۔ 10 ماہ ہو گئے ہیں ان کی ڈیتھ کو، لیکن پھر بھی میں ابھی بھی جب بچوں کی مصروفیت نہیں ہوتی ہے راتوں کو اٹھ کے بہت روتی ہوں، بہت یاد آتی ہیں مجھے، خاص طور پر جب میں کوئی دل دکھا ہوتا ہے تو مجھے بہت یاد آتی ہیں، اور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان سے جنت میں ملاقات ہو۔ اور پھر میں نے ایک نظم لکھی جب مجھے بہت یاد آ رہی تھیں وہ، میری ماں تیری یاد میرے دل میں کنڈلی مارے بیٹھی ہے، یوں تو بھیڑ میں خوش رہتی ہوں میں، ہنستی بھی رہتی ہوں میں، مگر جب تنہائی کے لمحات میسر ہوتے ہیں تو پچھتاووں کے ناگ اپنے پھن پھیلاتے ہیں، تیری یادوں کی ناگن مجھے ڈستی ہے، تیری آغوش میں آنے کو میں مچل جاتی ہوں، تجھ سے ملنے کی حسرت سے دل میں پاتی ہوں، یہ کیسے دیس تو چلی گئی جہاں سے لوٹ کر کوئی واپس نہیں آتا، کم سے کم میرے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، یہی قانون قدرت ہے، یہی ہے دستور دنیا کہ جو گیا ایک بار وہ کبھی لوٹ کے نہ آیا، بس یہی سوچ کر دل کو اپنے سمجھا لیتی ہوں، زمانے سے چھپا کر میں کچھ آنسو بہا لیتی ہوں، تو کیا ہوا جو میں نہ آ سکی تمہاری مہرباں باہوں میں، تم آج بھی زندہ ہو میری یادوں میں، میری دعاؤں میں، یقین کامل ہے ملیں گے ہم وہاں، دور کہیں آسمانوں میں خدا کی جنت ہے جہاں، انشاءاللہ۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ زندگی بہت بے اعتبار چیز ہے، ایک پل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جاتا ہے جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، تو اپنے پیاروں کا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے والدین کی بہت قدر بہت عزت کریں، ان سے بہت محبت کریں، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت زیادہ صحت والی لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخش مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیاروں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ سے اکٹھا کرے انشاءاللہ، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری والدہ کے لیے ضرور دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔